أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين صدق اللہ العظیم ومن الناس اور بعض لوگ وہ ہیں من یعبد اللہ علی حرف جو عبادت کرتا ہے ایک کنارے پر فإن أصابه خیر اگر اسے کوئی خیر پہنچ جائے تو اس پر مطمئن ہو جاتا ہے وإن أصابته فتنہ اگر کوئی آزمائش آ جائے انقلب تو لوٹ جاتا ہے علی وجہی رخ موڑ کر خسرت دنیا والآخرہ دنیا اور آخرت کا خسارہ پایا ہے ذالک هو الخسران المبین یہ بہت واضح نقصان ہے۔ اس آیت میں اللہ رب العزت نے کچھ لوگوں کی ایک حالت کو بیان فرمایا بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان میں سے کوئی شخص اللہ کی عبادت کرتا ہے علی حرف ایک کنارے پر، اب اگر کوئی بلائی آ جائے تو مطمئن ہو جاتا ہے، نماز پڑھ رہے ہیں، روزہ رکھ رہے ہیں، تلاوت کر رہے ہیں اور اس کے نتیجے میں کوئی مال دولت کوئی چیز مل رہی تو بڑا خوش ہے، لیکن جو ہی آزمائش آئی تو دین چھوڑ دیا، نماز چھوڑ دیا، نماز پڑھ رہا ہوں پھر بھی ٹھیک نہیں ہو رہا، چھوڑو کیا فائدہ نماز کا، تلاوت کر رہا ہوں، ذکر کر رہا ہوں، دعائیں مانگ رہا ہوں، صدقہ دے رہا ہوں، نیک کام کر رہا ہوں، پھر بھی مصیبت نہیں ٹل رہی، چھوڑو کوئی فائدہ نہیں۔ تو فرمایا کہ یہ جو عبادت ہے نا، ایسا شخص دنیا میں بھی نقصان میں آخرت میں بھی نقصان، بڑا واضح نقصان۔ تو ہم اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، اللہ کو راضی کریں، اللہ کے حکموں پر چلیں، شریعت پر چلیں، ہمارا مقصد آخرت ہے۔ دنیا میں اللہ کو انعام دے دیں تو وہ ایک اضافی چیز ہے، اور اگر آزمائش آ جائے تب بھی کوئی بات۔ ہم نماز اس لیے نہیں پڑھ رہے کہ اللہ ہمیں مال دے گا، روزہ اس لیے نہیں رکھ رہے کہ اللہ ہمیں مال دے گا، اور عبادت اللہ کی اس لیے نہیں کر رہے کہ اللہ دنیا ہماری اچھی کر دے گا۔ اللہ سے مانگنا چاہیے، کوشش اس کی بھی کرنی چاہیے، لیکن ان عبادات کا مقصود آخرت ہے۔ دنیا ہماری ضرورت ہے، آخرت ہمارا مقصد ہے۔ اللہ کے حکموں پر ہم نے چلنا ہے اپنی آخرت کو سیدھا کرنے کے لیے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو دنیا اور آخرت کی کامیابیاں نصیب فرمائے۔